السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ نماز کے فرائض کے بارے میں ہے۔ نماز کے اندر 14 فرائض ہیں، جن میں سے 7 جو ہے نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں اور ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی وہ جو 7 ہیں جو نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں ان کو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلے جو آتا ہے کہ وہ ہے بدن کا پاک ہونا۔ اب بدن کا پاک ہونا سے کیا مراد ہے؟ بدن کا پاک ہونا یعنی کہ کسی بھی شخص کو احتلام ہوا یا بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کی منی کا خارج ہونا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے اور بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بدن غسل کے بنا پاک نہیں ہوتا، غسل کرنا فرض ہوگا تب جا کر وہ نماز پڑھ سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، یعنی کہ بدن پاک ہوا تو تب آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا کہ بدن کا پاک ہونا، اور اس کے بعد نمبر 2 میں کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب کپڑوں کا پاک ہونا یعنی کہ کپڑے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی نجاست لگی ہوگی تو کپڑا ناپاک ہوگا، اس کپڑے کو پاک کرنا لازم ہوگا، اس کے بنا آپ اس کپڑے سے نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر نمبر 3 پر آتا ہے ستر کا چھپانا۔ ابھی ستر کیا ہے؟ ستر مردوں کے لیے جو ہے وہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا ستر ہے، یعنی کہ مردوں کے لیے اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اپنا ڈھانپنا نماز کے اندر فرض ہوگا۔ اگر اس جگہ میں سے کوئی بھی جگہ نظر آئے گی نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو عورتوں کا ستر ہے وہ اس کے چہرہ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں، یعنی کہ اس کے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ 3 جگہوں کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر ہے۔ عورت کو اپنا پورا کا پورا ستر ڈھانپنا ہوگا نماز کے اندر، اس کے علاوہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 تک ہو گیا۔ اور جو نمبر 4 ہے کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اب آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس جگہ پر کسی بھی قسم کی گندگی ہے، کوئی نجاست ہے، تو آپ کی نماز اس جگہ پر نہیں پڑھ سکیں گے، اس جگہ پر نماز نہیں ہوگی۔ جگہ کو صاف کرنا ہوگا یا جگہ کو تبدیل کرنا ہوگا، یعنی کہ اس جگہ کے علاوہ آپ کسی اور جگہ پر نماز پڑھیں گے تب جا کر آپ کی نماز درست ہوگی۔ اگر جگہ کے اوپر کوئی گندگی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5 کے اندر آتا ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ ابھی نماز کا وقت ہونا یعنی کہ نماز کا وقت کا داخل ہو جانا، یہ بھی شرط ہے۔ اگر ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ نماز اس وقت میں نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا، وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا، تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے 6 نمبر کے اوپر کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اب قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو قبلہ رخ کا پتہ نہیں چل رہا، آس پاس کوئی بندہ بھی نہیں کہ جس سے آپ قبلہ رخ معلوم کر سکیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے اس طرف آپ نماز پڑھ لیں۔ اور نمبر 7 کے اوپر آتا ہے کہ نماز کی نیت کرنا، یہ بھی شرط ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بلا نیت کے، تو نیت نہیں، آپ کی نیت نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نیت کرنا فرض ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے آپ زبان سے کر لیں یا دل سے ہی اس کا نیت کر لیں، ارادہ کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نہ آپ کے دل کے اندر کوئی نیت ہے، نہ زبان پر کوئی نیت ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو چند تھے جو کہ نماز کی شرائط تھی، نماز سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر کی جو فرائض ہیں وہ کیا چیز ہیں۔
اس کے اندر سب سے پہلے جو آتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ وہ ہے کہ جو آپ نماز شروع کرنے سے پہلے کانوں کو ہاتھ لے کر جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس کو ادا کرنا لازم ہوگا، اور اگر تکبیر تحریمہ ادا نہیں کی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 کے اوپر آتا ہے، نماز کے اندر کی فرائض کی بات کر رہا ہوں، نمبر 2 کے اوپر آتا ہے قیام کرنا۔ قیام کرنا فرض ہے، کھڑا ہونا تو بولتے ہیں قیام کرنا۔ ابھی آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ اس کے اندر یہ بھی غلطی کرتے ہیں قیام کے اندر کہ جس وقت جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع کے اندر ہیں تو بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، جلدی سے یہ اللہ اکبر کیا اور ایک دم رکوع میں چلے گئے۔ اس طرح سے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔ تو اس کے اندر اتنی دیر ان کو رکنا ضروری ہوگا کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے تسلی کے ساتھ۔ اگر اس سے کم قیام ہوا تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آتا ہے قرات کرنا۔ قرات کے اندر آپ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی آپ چھوٹی سورت ملا لیں، یا چھوٹی کوئی 3 آیات ملا دیں، یا کوئی بھی بڑی 1 آیات ملا دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھی کہ جس کے اندر آپ کی 3 آیات مکمل نہیں ہو رہی تو آپ کی نماز وہ بھی نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا۔ رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ کہنا مستحب ہے، سنت ہے، یعنی کہ 3 تسبیحات آپ پڑھیں گے۔ 3 سے کم کریں گے تو آپ کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر 2 سجدے کرنا اس کے اندر فرض ہے۔ آپ نماز کے اندر 2 سجدے کریں گے تب آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ اور اس کے بعد قاعدہ کرنا، یعنی کہ تشہد کی شکل میں بیٹھنا۔ ابھی آپ جس وقت تشہد کی شکل میں بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی نماز ہے جیسے ابھی 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کے اندر 2 کے بعد پھر تشہد ہے، پھر 2 کے بعد پھر تشہد ہے، یعنی قاعدہ ہے۔ ابھی اس بات کو یہاں پر جان لیں کہ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی اور درمیان میں جو تشہد آئی وہ آپ نے نہیں کی، آپ ڈائریکٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنا دوبارہ سے الحمدللہ پڑھا گئے، اپنی نماز پڑھی۔ جس وقت آپ آخری قاعدے میں بیٹھے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے وہ قاعدہ بھی نہیں کیا، آپ اس جگہ پر سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ اور سب سے آخری جو ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیر کر آپ اس نماز کو اپنے کو ختم کریں گے۔ اگر سلام نہیں پھیرا، ویسے نماز سے باہر ہوگے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھول کر چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نماز کے فرائض کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔